بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانی کے مہینے کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر غار تک پہنچتے ہیں اور غار کے سامنے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے رکھا اور پھر کندھے سے اتارنے کے بعد عرض کی کہ آقا یہ غار آپ کے قابل نہیں ہے، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر گئے، جا کر غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اپنی چادر پھاڑ کر سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں رکھا اور پاؤں رکھنے کے بعد عرض کی آقا تشریف لے آئیں، غار آپ کے قابل بن چکی ہے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں تشریف لے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے تو اس وقت ایک سوراخ باقی تھا، اس سوراخ سے ایک سانپ نکلنے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں پہ سانپ ہے، اس پہ پاؤں رکھ لیا، سانپ نے ڈنگ مار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنسو گرنے کی وجہ سے، جگایا نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا میرے دوستو، یہ نہیں کہا کہ یا محمد اٹھ جاؤ، یا یہ نہیں ہلایا بھی نہیں، اس لیے کہ یا محمد کہہ کر پکارنا بھی انہوں نے گستاخی سمجھی اور حرکت دینا بھی گستاخی سمجھی، بس خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زہر کا اثر جسم میں گیا اور زہر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو کا قطرہ وضحا والے چہرے پہ جب پڑا نا تو اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کسی زہریلے سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا لعاب لگایا اور لعاب لگانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب لگنے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جسم سے زہر ختم ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں نا کہ جب کسی کی آنکھ دکھے یا کسی کو سانپ ڈسے، لگے جو لعاب تیرا کر اسے شفا دوں گا، اے نبی تیری خاطر عظمتیں لٹا دوں گا، مانگا جو کچھ تو نے کر تجھے عطا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی جولی میں آرام فرما رہے ہیں، 3 دن تک وہاں رہے اور وہاں جو گفتگو ہوئی نا، وہاں جو 3 راتوں کی باتیں تھی نا میرے بھائی، آہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے دشمن آ گیا، دیکھا اللہ کے رسول اگر انہوں نے جھک کے دیکھا تو ہمیں پہچان لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا، اللہ نے قرآن میں اسے محفوظ فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اللہ نے فرمایا 2 کا دوسرا، جب کافروں کو نکالا اپنے علاقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثانی اثنین 2 کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ابو بکر صدیق نے کہا آقا یہ ہمیں دیکھ کے پہچان لگے، فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ ہمیں کبھی بھی نہیں پہچان سکتے۔ غار کے اندر صدیق اکبر نے 3 راتیں جو گزاری ہیں نا میرے دوستو، 3 راتیں جو گزاری ہیں نا، وہ 3 راتیں کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکی، کسی بھی مخلوق کے اندر کسی کو وہ 3 راتیں نصیب نہیں ہو سکی جو ابو بکر صدیق کو